بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی حیۃ رحمہ اللہ قال رأیت علیا توضأ فغسل کفیہ حتی انقاہما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ الترمذی والنسائی. حضرت ابو حیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا، جس کی ترتیب یہ تھی کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک اچھی طرح دھویا یہاں تک کہ ان کو صاف کر لیا، یعنی اچھی طرح دھویا. پھر کلی کی 3 مرتبہ، پھر ناک میں پانی چڑھا کر ناک کو صاف کیا 3 مرتبہ، پھر اپنے چہرے کو دھویا 3 مرتبہ، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں بازوؤں کو دھویا، مانے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا 3 مرتبہ، اور اپنے سر کا مسح کیا 1 مرتبہ، پھر اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھویا. پھر اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے، فأخذ فضل طہورہ، پھر وضو سے بچا ہوا پانی لیا، فشربہ، اور اس کو پیا، وہو قائم، اس حال میں کہ آپ کھڑے ہوئے تھے. ثم قال، پھر حضرت علی نے فرمایا، احببت ان اریکم کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تمہیں دکھلاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے فرماتے تھے. اس حدیث کو امام ترمذی اور امام نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے. آج کے درس حدیث میں یہ ایک حدیث پڑھی گئی ہے، اس میں وضو کرنے کا طریقہ بھی بتلایا گیا ہے، اور ساتھ میں 1-2 باتیں مزید معلوم ہوئی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل وضو فرمایا. مکمل وضو کرنے میں یہاں پر اس واقعے میں اس راوی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو عمل نقل کیا ہے وہ ترتیب اس طرح ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، ہتھیلیوں کو، یعنی دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھویا. کتنی مرتبہ انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے. یہ واقعہ ان سے بہت سارے لوگوں نے نقل کیا ہے. انہوں نے جتنا ضروری سمجھا اپنے بعد والوں کو سنانے کے لیے انہوں نے اتنا ذکر کر دیا. دوسرے شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو جتنا ضروری سمجھا سنانا انہوں نے اتنا نقل کر دیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 3 ہی مرتبہ گٹوں کو دھویا ہوگا، گٹوں تک دھویا ہوگا، لیکن اس راوی نے وہ 3 مرتبہ کا عدد ذکر نہیں کیا ہے، مگر انہوں نے دھویا ہوگا. اس کے بعد کلی کرنے کا ذکر ہے، مسواک کرنے کا ذکر نہیں ہے. یا تو اس لیے کہ یہ اپنے شاگردوں کو جو امپورٹنٹ چیز بتانا چاہتے تھے ان کے شاگردوں کے لیے وہ انہوں نے بتلائی. پاسبل ہے کہ ابو حیہ کے شاگرد مسواک کرتے ہوں گے، اس لیے انہوں نے مسواک کا ذکر چھوڑ دیا. یا اس لیے چھوڑ دیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مسواک کرنا، کلی کرنا، سب کو انہوں نے ایک ساتھ کاؤنٹ کر لیا. کلی اور مسواک دونوں کو ساتھ میں کاؤنٹ کر لیا ہے انہوں نے. کلی کرنے میں منہ کی صفائی بھی شامل ہو جاتی ہے، اس لیے صرف کلی کا ذکر کر دیا تو منہ کی صفائی اس میں شامل ہے. پھر ناک میں پانی چڑھا کر ناک صاف کرنا، چہرے کو 3 مرتبہ دھونا، دونوں بازوؤں کو دھونا. بازو کا لفظ ہے یہاں پر، اور مراد ہے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، کونیاں بھی کونیوں کے اوپر تک کے حصے میں دھونا ہے. پھر اس کے بعد سر کا مسح کیا 1 مرتبہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ سر کا مسح 1 ہی مرتبہ کرنا ہوتا ہے. وضو کے تمام اعضاء کو 3 مرتبہ انجام دیا جاتا ہے، لیکن سر کا مسح صرف 1 مرتبہ کرنا ہے، پورے سر کا مسح. اگر کوئی سر کا مسح 3 بار کرے گا تو یہ مکروہ ہے، مکروہ. اور اگر جان بوجھ کر کرے گا، مسئلہ معلوم ہونے کے باوجود کرے گا، تو پھر یہ بدعت کے اندر بھی شامل ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ سر کا مسح کرنا ہے، غسل نہیں کرنا ہے. مسح کس کو کہتے ہیں؟ بھیگے ہوئے ہاتھ پھیرنے کو مسح کہتے ہیں. اور غسل مانے دھونا. دھونا کسے کہتے ہیں؟ کہ اس طرح پانی ڈالے کہ پانی کے قطرے ٹپکے
سر کے مسح میں پانی اتنا نہیں ڈالنا ہے کہ پانی بالوں سے ٹپک رہا. اگر مسح کو 3 مرتبہ کریں گے تو وہ دھونے میں آ جاتا. سر کا مسح کرنے کا حکم ہے, سر کو دھونے کا حکم نہیں ہے. بات سمجھ رہے نا؟ اس لیے سر کا مسح صرف 1 مرتبہ ہوگا. پھر کانوں کا اس میں ذکر نہیں ہے, کیونکہ کان کا مسح بھی سر کے ساتھ میں کر لیا جاتا ہے, اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. تو سر کا مسح, کانوں کا مسح ٹوٹل پورا ایک ساتھ ایک ہی مرتبہ ہوگا. پھر دونوں پیروں کو دھویا ٹخنوں تک, کتنی مرتبہ؟ نمبر انہوں نے ذکر نہیں کیا. یہی ہے کہ انہوں نے 3 ہی مرتبہ دھویا اور 3 ہی مرتبہ کہا ہوگا. خیر, یہ پورا واقعہ ہے. پھر اس کے بعد 2 عمل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہیں. ایک عمل یہ ہے کہ انہوں نے وضو کے بعد بچا ہوا پانی استعمال کیا, پیا. وضو کے بعد بچا ہوا پانی پیا. دوسرا, وہ پانی بھی انہوں نے کھڑے رہ کر پیا. 2 باتیں ابھی ذہن میں رکھیے. پھر آخری میں انہوں نے یہ کمنٹ کیا کہ میں نے یہ سارا وضو اس لیے کر کے دکھایا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی وضو کرتے تھے. پتہ یہ چلا وضو کا یہ ٹوٹل پورا طریقہ, پانی پینے تک کا پورا طریقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا, اس لیے انہوں نے اس کو نقل کیا. بعد میں کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. ٹھیک ہے نا؟ اب ان ساری باتوں میں ایک چیز تو آپ حضرات سمجھ گئے کہ سر کا مسح صرف 1 بار ہوگا, 3 مرتبہ نہیں کرنا ہے. انجانے پن میں کر رہے ہیں مکروہ ہے, جان بوجھ کر مسئلہ جان کے بھی کر رہے ہیں تو 1 مرتبہ میں 3 مرتبہ کرتا ہوں تو بدعت ہے. اور 3 مرتبہ اس لیے نہیں کرنا ہے کہ 3 مرتبہ کریں گے تو وہ مسح باقی نہیں رہے گا, دھونے میں آ جائے گا. اور سر کا مسح کرنا ہے, دھونا نہیں ہے. دوسری چیز, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وضو کے بعد بچا ہوا پانی پیا. یہ کیا ہے؟ وضو کے بعد بچا ہوا پانی پینا. مسئلہ سمجھیے. اس کے بارے میں اس حدیث کی وجہ سے اور 2-3 حدیثیں ہیں, ان تمام کی وجہ سے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ وضو کے بعد بچا ہوا پانی پینا چاہیے, جائز ہے. بلکہ بہت سارے علماء نے مستحب بھی لکھا ہے وضو کے بعد بچا ہوا پانی پینا. ایک تو اسی واقعے سے ثابت ہے. دوسرا 2-4 واقعات ہیں. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ وضو فرماتے تو آپ کے وضو کا پانی بچ جاتا تو صحابہ وہ پانی لیتے, کوئی پانی پی لیتے اور کوئی آپ کا پانی لے کے اپنے بدن پہ مل لیتے. ایک اسی طرح حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا, میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں اور کہا کہ میرے بھاجے کی طبیعت بہت خراب ہے, یہ درد میں مبتلا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا, ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے برکت کی دعا کی. تو پھر آپ کے وضو کا جو بچا ہوا پانی تھا یہ حضرت ابو جحیفہ نے, حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ نے وہ بچا ہوا پانی پی لیا. بچا ہوا پانی بیماری سے شفا کے لیے وہ پانی پی لیا. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ بیمار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر پر تشریف لے گئے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. تو وضو کے بعد جو پانی بچ گیا تھا وہ پانی ان پر بہایا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ پر وہ پانی ڈالا. اب کیسے ڈالا؟ چھڑکا ہوگا یا ان کا منہ دھلایا ہوگا, کوئی طریقہ ہے. پانی ان پر ڈالا. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں فوراً ہوش میں آ گیا, میں فوراً سنبھل گیا. یہ 2-4 واقعات ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے بعد بچا ہوا پانی پینا جائز ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ وضو کے بعد جو بچا ہوا پانی پینا ہے کیا اس میں شفا ہے؟ میں وضو کر رہا ہوں, میرا بچا ہوا پانی, آپ وضو کر رہے ہیں, آپ کا بچا ہوا پانی, کیا سب کے وضو کا بچا ہوا پانی اس میں شفا ہے کیا؟ شفا والا مسئلہ نہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے بچے ہوئے پانی میں تو شفا ہے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. لیکن ہم لوگوں کی جو وضو کا بچا ہوا پانی ہوگا وہ صرف برکت والا پانی ہے, اس میں شفا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بہت نیک ہو, تقوی والا ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تو کوئی نہیں ہو سکتا ہے, لیکن ہے کوئی نیک ہے, تقوی والا ہے, بڑا ہی اللہ والا ہے, اگر اس کے بھی وضو کا بچا ہوا پانی پی لے, اللہ تعالی اس بندے کی کرامت کی وجہ سے اس میں شفا دے دے, پاسبل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی میں شفا تو وہ یقینی ہے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اگر کوئی بعد کے لوگوں میں بہت نیک ہو
اس میں بھی شفا کرامت کی وجہ سے آ سکتی ہے، مگر تب جب کہ اللہ اس میں شفا رکھے تو، ورنہ اس پانی کے اندر شفا ہو یہ کوئی بات احادیث سے ثابت نہیں ہے سب کے پانی کے لیے، ٹھیک ہے۔ برکت والا پانی البتہ ہے، وہ میرے وضو کا، آپ کے وضو کا، کسی کے بھی وضو کا بچا ہوا برکت والا پانی ہے۔ برکت والا کیوں ہے بھائی؟ اس لیے کہ اس پانی سے ہم نے ایک عبادت کی ہے، وضو کیا ہے ہم نے، اور وضو بھی شریعت میں عبادت ہے، عبادت مقصودہ نماز۔ وضو عبادت ہے لیکن وضو مقصود نہیں ہے، وضو کے ذریعے قرآن کی تلاوت مقصود ہے، وضو کے ذریعے نماز پڑھنا مقصود ہے، تو وضو بھی عبادت ہے، اس لیے وضو کے پانی میں برکت ہوتی ہے۔ جب برکت والا پانی ہے تو وہ پانی پینا جائز ہے، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ برکت والا پانی ہے تو وہ پانی پینا جائز ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیجئے، وضو کے بعد بچا ہوا پانی برکت والا ہے اور وہ پینا جائز ہے۔ کون سا پانی؟ نل سے پانی پی رہے ہیں، نل سے پورا ٹنکی کا پانی ہے، نل سے آ رہا، تو کیا ٹنکی نل کو منہ لگا کے پینا؟ نہیں، یہ پانی نہیں۔ مسئلہ سمجھ لیجئے، جو پانی ہم نے وضو کے لیے الگ کر کے رکھا، جو پانی ہم نے وضو کے لیے الگ کر کے رکھا، لوٹے میں رکھا یا تھوڑا سا پانی لے کے بکیٹ میں رکھا ہوا ہے، اس پانی میں برکت ہے، کیونکہ اس پانی سے وضو کا تعلق ہو گیا، ہم نے وضو کا ارادہ کر لیا اس پانی سے، تو وہ پانی وضو کے لیے خاص ہو گیا، تو اس میں برکت آ گئی۔ بات سمجھ رہے نا؟ ٹنکیوں کا پانی، تالاب کا پانی، ہاؤس کا پانی، پورے پانی سے ہم وضو کا ارادہ نہیں کرتے، جس پانی سے وضو کا ارادہ کرتے وہ تو بہہ جاتا، جو بچا ہوا پانی ہے پورے پانی سے ارادہ نہیں ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بہرحال اب مسئلہ یہ ہوا کہ اگر پانی بالٹی میں تھا، کسی نے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھو لیے، صاف کر لیے، بالٹی میں ہاتھ ڈال کے لیتے گئے، وضو کرتے گئے، یا لوٹے میں ہاتھ ڈالتے گئے، لیتے گئے، وضو کرتے گئے، پانی بچ گیا، تو وہ بچا ہوا پانی برکت والا پانی ہے، پینا جائز ہے۔ ایک الگ سے لوٹا ہم نے لیا، لوٹے سے جھکا جھکا کے پانی ڈال کے ہم وضو کر رہے، ہاتھ اس میں نہیں ڈالے، اور وہ پانی وضو کے لیے نکال لیے تھے الگ سے، پانی بچ گیا، برکت والا پانی ہے، اس پانی کو استعمال، وہ پانی پیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ہاتھ ڈال کے استعمال کر رہے تو اس میں خیال رکھنا، پہلے ہاتھ ڈالے بغیر پہلے ہاتھوں کو دھو لینا الگ سے، پھر پانی ہاتھ ڈال کے استعمال کرے تو بچا ہوا پی سکتے۔ ڈائریکٹ ہاتھ اس کے اندر ہی ڈال دیے، اب بچ گیا پانی، تو وہ پانی نہیں پینا ہے، بات سمجھ رہے نا؟ وہ پانی اب نہیں پیئیں گے۔ خیر، مسئلہ معلوم ہو گیا۔ وضو کے بعد بچا ہوا پانی برکت والا پانی ہوتا ہے، اس پانی کا پینا جائز ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پیا تھا، کھڑے ہو کر، تو علماء کرام مسئلہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ اس لیے کیا تھا کیونکہ یہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ کبھی کبھی کھڑے ہو کر پانی پینا بھی جائز ہے، کوئی بھی پانی کھڑے ہو کر پینا بھی جائز ہے۔ چنانچہ اسی واقعے میں دوسری حدیث میں یہ کلیئرلی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے، لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو وہاں پر وہ مسئلہ بتانا چاہتے ہیں، کبھی کبھی ضرورت کے وقت پانی کھڑے رہ کر پی سکتے ہیں، مجبوری وغیرہ ہے تو، عادت اس کی نہیں بنانا ہے۔ دوسرا مطلب علماء کہتے ہیں کہ خالی وضو کا پانی، صرف وضو کا پانی کبھی کبھی کھڑے رہ کے پی لے سکتے، کبھی کبھی، کیونکہ کھڑے رہ کے پینا ثابت ہے۔ اسی طرح زمزم کا پانی، وہ بھی کھڑے رہ کے پینا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے، کیونکہ وہ ثابت ہے۔ تو وضو کا پانی، زمزم کا پانی کھڑے رہ کے پی سکتے ہیں، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو چار باتیں وضو سے بچے ہوئے پانی کے تعلق سے تھی، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ بہرحال خلاصہ، نمبر 1 وضو مکمل طریقے سے اچھے طور پر کریں، نمبر 2 سر کا مسح صرف ایک مرتبہ کریں، نمبر 3 کوئی بھی عمل دوسروں کو ہم پریکٹیکلی کر کے بتلائیں، نمبر 4 وضو کے بعد بچا ہوا پانی پینا جائز ہے بلکہ مستحب بھی لکھا ہے، نمبر 5 کبھی کبھی کھڑے رہ کے بھی پی سکتے ہیں لیکن بیٹھ کر پینا چاہیے۔ باقی 2-4 مسائل ہیں کہ نل کے پانی کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اس پانی کے لیے ہے جو وضو کے واسطے الگ کر لیا گیا، ٹھیک ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو قرآن و سنت کی ان قیمتی باتوں کو سمجھ کر عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب